الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں عز و شرف والے گھر یعنی بیت اللہ شریف میں جا کے دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزا اور ایمان پرور مناظر کس طرح گنہگار سے گنہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور عبادت کے اس سارے اہتمام کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ مطلب گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نیکیوں کی طرف دوڑ کر جانے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے والے بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار فحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دے میں روزے سے ہوں، رواہ البخاری۔ یعنی یہ روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ جو روزے کے بغیر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، روزے میں ہمیں ان سارے کاموں سے روک دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دی تو پلٹ کر آپ کو گالی نہیں دینی، آپ نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں۔ کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ نے بھی اس سے پلٹ کر ڈبل جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ ہمیں ان ساری باتوں سے روکتا ہے، روزہ ہمیں ان سارے کاموں سے روکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہیں۔ اسی لیے روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ایک پریکٹس کریں، اس ڈھال کو استعمال کر کے گناہوں سے بچنا شروع کریں تاکہ آگے کا سال بھی ہم گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہے، جس کی وضاحت مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی غرض و غایت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ امر واقع یہ ہے کہ رحمت اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔
بس جس نے مہینے بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا، اس نے گویا روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ رمضان المبارک کی تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری۔ لہٰذا یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نہ صرف یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکیوں کا اجر اور ثواب بہت بڑھا دیا ہے۔ رمضان میں آپ عمرہ کریں تو اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا کہ اس عورت کا نام بھی لیا عباس رضی اللہ عنہ نے، لیکن عطا کہتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں جو شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہو جاتی۔ جس کے پاس اتنا مال ہے اور اگر اس کے پاس صحت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر حج کی فرضیت ساقط نہیں ہو جاتی۔ ہاں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے پر ہمیں حج کا ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنے خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جنت سے وہ فرحت حاصل کرے گا، جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ یعنی روزے داروں کے لیے ایک یہ انعام بھی ہے کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ عزیز طالبات، یہ روزوں کی فضیلت تھی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لہذا جب افطار کا وقت ہو تو اللہ سے دعا کریں، اسی طرح اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اہتمام کے ساتھ قیام کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے ہمیں داخل کرے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، اللہ سے بے حساب اجر کی امید رکھیں، اس بات کی امید رکھیں کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اجر دے گا قیامت کے دن، روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کریں کہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک کے اندر عمرہ کرنے پر ہمیں حج کا ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنے خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جنت سے وہ فرحت حاصل کرے گا، جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ یعنی روزے داروں کے لیے ایک یہ انعام بھی ہے کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں،
جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ عزیز طالبات، یہ روزوں کی فضیلت تھی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا جب افطار کا وقت ہو تو اللہ سے دعا کریں، اسی طرح اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اہتمام کے ساتھ قیام کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے ہمیں داخل کرے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، اللہ سے بے حساب اجر کی امید رکھیں۔ اس بات کی امید رکھیں کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اجر دے گا قیامت کے دن، روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کریں کہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ عزیز طالبات، یہ روزوں کی فضیلت تھی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا جب افطار کا وقت ہو تو اللہ سے دعا کریں، اسی طرح اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اہتمام کے ساتھ قیام کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے ہمیں داخل کرے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، اللہ سے بے حساب اجر کی امید رکھیں۔ اس بات کی امید رکھیں کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اجر دے گا قیامت کے دن، روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کریں کہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی امید رکھیں، اس بات کی امید رکھیں کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اجر دے گا قیامت کے دن، روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کریں کہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فضیلت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سے لوٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔